اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ بال بچ گئے، آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کا سب سے بڑا اعزاز کنگ عبدالعزیز آرڈر آف میرٹ، یا آپ اسے آرڈر آف کنگ عبدالعزیز کہہ لیں، اس ایوارڈ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو فوجی نوعیت کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس ملک کے فوجی شخص کو دیا جاتا ہے، اور میں ایگزیکٹ اس کا نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کو کہتے ہیں جی آرڈر آف کنگ عبدالعزیز، یہ ایوارڈ ہے، یعنی سعودی حکومت کا یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو کسی بھی ملک کے سربراہ یا آرمی چیف کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ عام طور پر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ جن لوگوں کی سعودی عرب میں عزت ہو، جن لوگوں کی سعودی حکومت یا سعودی عوام کے لیے خدمات ہوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اب اس سے پہلے میں رانا ثناء اللہ والی خبر پر میں ضرور آؤں گا، لیکن یہ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو تعلقات تھے وہ حکومتوں کی سطح پر ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو ان کے کنگ فیصل کے ساتھ مثالی قسم کے تعلقات تھے۔ کنگ فیصل کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، جس کا خمیازہ آخر میں دونوں کو بھگتنا پڑا، یعنی کنگ فیصل کو بھی اور ان کو بھی قتل کروایا گیا ان کے بھتیجے کے ہاتھوں، اور ذوالفقار علی بھٹو آپ سب جانتے ہیں ان کو جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی پر لٹکایا گیا، اور ان کا قصور یہی تھا کہ وہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ رہی کہ جب جنرل ضیاء آ گیا تو جنرل ضیاء کے پھر وہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ اس نے ان کو ڈرایا کہ یہ دیکھیں ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک 1979 میں کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا، اور اس میں ایرانی کچھ لوگ تھے جنہوں نے پناہ لی تھی، ان کو بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف نے کوشش کی کہ ذاتی مراسم ہوں، تجارتی مراسم تھے ان کی، وہاں پر فیکٹریاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر نواز شریف کے تعلقات بھی نہ رہے۔ دور شروع ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف کا۔ یہ بڑی دلچسپ ہماری تاریخ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پھر وہاں پہ کنگ عبداللہ تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوئے۔ کنگ عبداللہ نے یہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ جی انہیں لندن کا جو اپارٹمنٹ ہے اور شاید یو اے ای میں جو جہاں پر آج کل وہ قیام پذیر ہے دبئی میں، وہ کنگ عبداللہ کی جانب سے ان کو تحفے میں دیے گئے تھے۔ یہاں پہ فوجیوں کے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیں تو جنرل راحیل شریف کے ذاتی مراسم تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جنرل راحیل شریف کو وہاں پر اتحادی فوجوں کا سربراہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جنرل یہ ہمارے جو قمر جاوید باجوہ ہیں، اب ستم ظریفی دیکھیے، یہ قمر جاوید باجوہ وہ جنرل ہیں، یہ آرمی چیف ہیں، جو جب عمران خان کے دور میں ایک ہماری ایسی صورتحال تھی تو سعودیوں سے جو پیسے مانگ کر دیتے تھے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ مانگ کے دیتے تھے۔ پہلے یہ جاتے تھے، حالات
ہموار کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ جی پاکستان کے حالات ایسے ہیں، اس کے بعد عمران خان کے ساتھ پھر انگلی پکڑ کر لے کر جاتے تھے۔ آج وہی عمران خان اسی جنرل باجوہ کو میر جعفر، میر صادق، جانور، غدار، پتہ نہیں کیا کیا، نیوٹرل، لٹرم پٹرم، اور اپنی جو ان کی ٹیم ہے۔ اب عزت وہ نہیں ہوتی جو میں اور آپ کسی کی کریں، عزت وہ ہوتی ہے جو باہر کی دنیا آپ کی کرے۔ چین کے معاملات ہوں تو جنرل باجوہ، سعودی عرب سے معاملات طے کرنے ہوں تو جنرل باجوہ، افغانستان میں معاملات طے کرنے ہوں تو جنرل باجوہ، امریکہ سے معاملات طے کرنے ہوں تو جنرل باجوہ، یا آرمی چیف، متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے گفت و شنید کرنی ہو تو جنرل باجوہ۔ ہم نے اب اندازہ کیجئے بحیثیت قوم اس شخص کو غدار، مطلب جو میں نے نام لیے ہیں، اب اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن سعودی حکومت ان کو اپنے سلطنت کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ ان کو دے رہی ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ ایک میڈل ہوتا ہے، بظاہر تو ایک میڈل ہوتا ہوگا سونے کا، اس کے ساتھ ممکن ہے کچھ تاریخی اسناد بھی ہوتی ہوں، ممکن ہے اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوں، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے، جب آپ کوئی اولمپک جیتتے ہیں یا ورلڈ کپ جیتتے ہیں تو آپ کے گلے میں جو میڈل ڈالا جاتا ہے نا، وہ میٹر کرتا ہے، اس کے ساتھ $1,00,000 آ گیا، $10,00,000 آ گئے، وہ میٹر نہیں کرتے، کہ وہ جو میڈل ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ بتاتا رہتا ہے جی کہ یہ آرڈر آف برٹش امپائر ہے، یہ آرڈر آف کنگ عبدالعزیز ہے۔ اب کنگ عبدالعزیز جو ہے جو ان کے بانی ہیں سعودی عرب کے، موجودہ جو سعودی عرب ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کیسی قوم ہیں جو جس شخص کو ہمیں ہیرو ماننا چاہیے اس کو ہم غدار کہہ رہے ہیں، اور جو غیر لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی ایک لحاظ سے پی ٹی آئی اور عمران خان یا عمران خان کے فالوورز کے منہ پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک تماچا ہے، ایک تھپڑ ہے، لیکن کچھ سمجھے تو کہ آپ جس شخص کو غدار کہہ رہے ہیں اس شخص، اب یہ بھی ممکن ہے آج سے یا کل سے وہ محمد بن سلمان جنہوں نے یہ ایوارڈ دیا ہے اس کے خلاف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیں یہ یوتھیے، یا یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم تو بیٹھی رہتی ہے، اوپر سے اشارہ آتا ہے پڑ جاؤ، پہ جاؤ، اینو پہ جاؤ، چک کے رکھو، منڈ کے رکھو۔ ممکن ہے آج سے کل سے یہ جو ہے محمد بن سلمان کے خلاف ٹرینڈ شروع ہو جائے کہ جمال خشوگی کا قاتل اور یہ اور وہ، جو بھی آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ہوگا۔ اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ کی جانب۔ رانا ثناء اللہ کی آج پیشی تھی جی، اینٹی نارکوٹکس، ان کی اپنی ایک عدالت ہوتی ہے، وہ پچھلی پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوئے، آج ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، فرد جرم۔ آپ کو یاد ہوگا وہ 15 کلو ہیروئن کا کیس ان پر ڈالا گیا تھا 3 سال پہلے عمران خان کے دور میں، اور آپ کو وہ شہریار افریدی بھی یاد ہوگا۔ جان اللہ کو دینی ہے، وہ سب نے جان اللہ کو دینی ہے، لیکن وہ سارے جھوٹے تھے، اول درجے کے جھوٹے منافق، یہ ایک ٹولہ تھا۔ شکر ہے اللہ کا ہماری جان ان سے چھوٹی ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے آج پیش ہونا تھا، ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے وہاں پر کہا کہ جی وہ قومی اسمبلی میں مصروف ہیں، 23 جو جولائی ہے اس تک ان کو جج نے آج حاضری سے استثناء دے دیا، اور 23 جولائی کو طلب کیا کہ فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ اب ضروری نہیں کہ فرد جرم عائد ہو تو آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن فرد جرم عائد ہونا یہ ہوتا ہے اس کیس میں انڈائٹمنٹ، کہ چلان اتنا تگڑا ہے کہ اس پر آپ کو انڈائٹ کیا جا سکتا ہے، فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے 23 جولائی بھی دور نہیں، 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے، اس دوران بہت کچھ ہوگا۔ عمران خان کی ضمانتیں ہوں گی، ضمانتوں کا وقت گزرے گا، اور بہت سے رہنما ہیں ان کی ضمانتوں کا وقت آئے گا گزرے گا، بہت سی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہنا ہے۔ فی الحال دیکھیے اور انتظار کیجیے، لیکن مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔